ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے۔ ان کو 3 سالوں تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محصور کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، ان کا معاشی مقاطع کر دیا گیا تھا، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ 3 سالوں تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں وہ محصور رہے، صبر آزما زندگی انہوں نے گزاری، کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، پتے کھانے پر مجبور کر دیے گئے، لیکن ان تمام مشکلات کے اندر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ حالات ختم ہونے والے ہیں، یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، یہ منظرنامہ بدلنے والا ہے۔ ہماری دعوت ہمارے عقائد کے اندر اتنی مضبوطی ہے کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ منظرنامہ بدل جائے گا۔ یہ یقین کی کیفیت ان کے اندر اللہ کے رسول نے پیدا کر دی تھی۔ اس یقین کی کیفیت ہی سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ جماعت بہت چھوٹی تھی، افراد بہت کم تھے، لیکن عقائد کے اندر ان کی اتنی طاقت تھی کہ وہ مشکل حالات کے اندر ثابت قدمی سے ٹھہرنے کی ان کے اندر ان عقائد نے صلاحیت پیدا کرتی تھی۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر پہلا کیا تھا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی جدوجہد کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ مشکل حالات کا رونا اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی 13 سالہ اس پوری کی پوری زندگی میں ہم دیکھ لیں، ایک طرف حضرت یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے والدین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم اور ستم کی کیفیتوں کی مختلف حیثیتوں میں ہم کو نظارے ملتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی، کبھی اس بات کا رونا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کی جائے، مسلمانوں پر تکلیف کے بادل چھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کی جائے، اس کے لیے کوئی مدد طلب کی جائے۔ یعنی ان مشکل حالات کا کبھی آپ تذکرہ نہیں کرتے تھے، ان مشکل حالات کا کبھی رونا آپ نہیں روتے تھے۔ اس کے بجائے اللہ کے رسول کی جو حکمت عملی ہوتی تھی، وہ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ ان مشکلات سے نکلنے کے راستے تلاش کرتے تھے۔ یعنی ان مشکلات میں جو مواقع میسر آئے ہیں، ان مواقعوں سے استفادہ کیا جائے۔ مکے کے اندر حالات بہت مشکل کر دیے گئے، اور مکے کے اندر جو ہے اسلام کی دعوت کے لیے اب کوئی امید کی فضا محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو، جن کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، ان کو حبشہ کی جانب روانہ کر دیا۔ حبشہ کے اندر ایک ایسی خوشگوار حالات مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے کہ وہاں کے بادشاہ نے مسلمانوں کا استقبال کیا، مسلمانوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، لہذا جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، ان کے لیے وہاں کے حالات مکے کے مقابلے میں زیادہ سازگار ثابت ہوئے۔ یعنی مکے کے اندر حالات مشکل ہو گئے تو آپ نے ان مشکلات کا رونا نہیں رویا، بلکہ ان مشکلات کے اندر نکلنے کا راستہ تلاش کیا کہ یہاں حالات مشکل ہے، حبشہ کا فیصلہ کیا جائے۔ حبشہ کے اندر حالات آپ کے لیے سازگار ہو گئے، مشکلات کی مواقع ملے، ان مواقعوں سے اللہ کے نبی نے استفادہ کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا فیصلہ اللہ کے رسول نے طائف کا کیا کہ طائف کے اندر جائیں کہ شاید وہاں سے اسلام کے لیے کوئی طاقت میسر آ جائے۔ آپ طائف کے اندر جاتے ہیں، وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے سرداران آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نسل کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش کر دی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ گویا آپ مکے سے نکلے تھے، حبشہ کا جو فیصلہ تھا وہ کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد جو طائف کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ طائف کے فیصلے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ طائف سے لوٹنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو دوسرا فیصلہ کیا، وہ مدینہ کی ہجرت کا فیصلہ کہ ٹھیک ہے، طائف میں مشکل حالات ہوئے ہیں تو لہٰذا ان مشکلات کا رونا نہیں رویا جائے گا، بلکہ ان مشکلات سے نکلنے کے جو اور مواقع ہو سکتے ہیں اس پر غور کیا جائے گا۔ لہٰذا مدینہ کا فیصلہ کیا گیا، مدینہ کے اندر آپ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے روانہ کیا، وہاں کے حالات سازگار محسوس ہوئے تو ایک کے بعد ایک آپ نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ دوسری حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مکے کے اندر جتنے مشکل حالات ہوتے، ان مشکل حالات کے اندر ان مشکل حالات کا آپ رونا نہیں ہوتے، بلکہ ان مشکل حالات کے اندر جو مواقع میسر آ سکتے تھے، ان مواقعوں کے اوپر آپ کی نظر ہوتی تھی کہ جو مواقع ہوں گے ان مواقعوں کی یعنی توجہ کی جائے، ان مواقعوں سے استفادہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی کے اندر تھے تو مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے ان کے درمیان میں حج کے موقع پر جو دور دور سے قافلے مکے کی طرف آتے تھے، ان سب لوگوں کے سامنے اپنے قاصدوں کو روانہ کر دیتے اور ان سے کہتے کہ جب تم مکے میں حج کے لیے آؤ تو یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا، وہ تمہیں اپنے خداؤں سے دور کرنے والا، تمہیں اپنے خداؤں کی مخالفت پر مجبور کرنے والے وہ بیانات دے گا، لہٰذا اس سے ملاقات نہ کریں۔ لہٰذا لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کریں، یعنی اللہ کے رسول کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر نگیٹو پروپیگنڈا ان لوگوں نے چلایا تھا۔ لیکن جب حج کا موقع آیا تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے پاس گئے، یعنی اس نگیٹو پروپیگنڈے کو بھی اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کا ذریعہ بنایا۔ لوگوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے کہ
جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے تم کو منع کیا گیا وہ میں ہوں. اگر میری باتیں تم کو مناسب لگی تسلیم کر لینا، اگر تمہیں میری باتیں مناسب نہ لگی تو میں تمہارے درمیان دوبارہ نہیں آؤں گا. لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بہت مناسب بات ہے کہ اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے، ہم عقل رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی باتیں مناسب لگیں گی تسلیم کر لیں گے، مناسب نہیں لگی ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول نے اس نگیٹو پروپیگنڈے کو بھی اپنی دعوت کا ذریعہ بنایا. یعنی جس پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کے لیے حالات کو مشکل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ کے رسول نے اسی نگیٹو پروپیگنڈے کو اپنی دعوت کا ذریعہ بنایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حکمت ہم کو مکی زندگی کے اندر ملتی کہ اللہ کے رسول نے جو نگیٹو پروپیگنڈا آپ کے خلاف چلایا گیا تھا، آپ نے اس نگیٹو پروپیگنڈے پر توجہ دینے کے بجائے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو مواقع آپ کو ملتے تھے ان مواقعوں سے اللہ کے نبی نے استفادہ کرنے کی کوشش کی. اور موجودہ دور کے اندر بھی ہم اس کی بڑی بڑی مثالیں دیکھتے ہیں کہ آج پچھلے 20-30 سالوں سے اگر اسلام نگیٹیولی ڈسکشن کا موضوع بنا ہوا ہے تو گویا اس نے بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو ایک اپرچونٹی دی کہ یہاں کی جو غیر مسلم اسلام کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، غلط فہمی کا اظہار کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ مکالمہ کیا جا سکتا ہے، ان سب کے ساتھ ڈائیلاگ کی جا سکتی ہے، ان سب کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے. وہ اسلام کو لے کر، اسلام کی تعلیمات کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر اگر ان کے درمیان میں غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا وہ اسلام کے خلاف چلاتے ہیں، تو اس پروپیگنڈے کو توجہ دینے کے بجائے ایک موقع ہم کو میسر آتا ہے کہ انہی باتوں کو لے کر ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، انہی باتوں کو لے کر ہم ان کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت پڑے کہ اگر طلاق کے موضوع پر بات ہوتی ہے، اوقاف کے موضوع پر بات ہوتی ہے، اذان کے موضوع پر بات ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں نے مسلمانوں کے لیے مواقع پیدا کیے کہ ہم سوچنے سمجھنے والے جو غیر مسلم حضرات ہیں ان تک پہنچ سکیں، ان کو بتا سکیں کہ اذان کو لے کر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، 3 طلاق کے موضوع کو لے کر آپ کے پاس مس انفارمیشن ہے، اوقاف کو لے کر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آئیے ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ان سب چیزوں نے اس پروپیگنڈے نے بھی مسلمانوں کو بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلم سماج کے ساتھ اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مکالمے کی، گفتگو کی، بات چیت کی ایک سلسلے کو ہم شروع کر سکتے ہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ جتنی مصیبتیں آپ پر آپ کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اللہ کے رسول ان مصیبتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، ان مسائل پر توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے اندر نکلنے والے مواقع پر آپ کی توجہ ہوتی تھی. امت مسلمہ کے رویے کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مصیبتوں مسائل سے ڈرنے کے بجائے اس سے پیدا ہونے والے مواقعوں پر ہم توجہ دینے کی کوشش کریں اور ان مواقعوں کے ساتھ ہم یہاں کی غیر مسلم آبادی کو انگیج کریں. یہ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے اندر ہم کو ملتی ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکی منظر نامے کے اندر جن اصولوں کو آپ نے اختیار کیا تھا وہ اصول ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہم کو محسوس ہوتے ہیں. پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا، اور دوسری چیز مشکل اور مصائب کے اندر پیدا ہونے والے مواقع کو آپ نے اپنی دعوت کا ذریعہ بنایا تھا. آج ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی ایسے بے شمار مواقع ہم کو ملتے ہیں اور بے شمار مواقع ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مواقعوں سے ہم استفادہ کریں. ان مواقعوں کے اندر جو ڈائیلاگ کی، ڈسکشن کی، بات چیت کی، غیر مسلم سماج سے انگیج ہونے کی جو مواقع ہم کو مل رہے ہیں، ان مواقعوں سے اگر ہم استفادہ کریں گے تو بہت بڑے پیمانے پر جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں. ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت کے مختلف چینلز بن سکتے ہیں، بات چیت کے مختلف مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم کو ملتی. تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کے اندر جس رویے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کے اندر مدد کی تھی، وہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اپنی پوری جماعت کو، جو لوگ بھی آپ کی دعوت سے متاثر ہوتے تھے، ان لوگوں کی اللہ کے رسول نے اس طرح سے تربیت کی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی نہ مایوس ہوتے نہ مشتعل ہوتے تھے. یہ اس وقت کی امت کی سب سے بڑی صفت تھی کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے اعتدال کے رویے کو اپنا راستہ تسلیم کیا. وہ کبھی مشتعل نہیں ہوتے تھے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. لہذا مایوسی اور اشتعال ہم کو پوری سیرت کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا. مشکل سے مشکل حالات ان کے سامنے تھے لیکن نہ وہ مایوس ہوئے نہ وہ مشتعل ہوئے، بلکہ انہوں نے اعتدال کے رویے کو اپنایا تھا. اور اسی اعتدال کے رویے کی وجہ سے وہ ان مشکلات کے اندر بھی ان کی دعوت کا سفر کبھی نہیں رکا. یعنی ایک طرف آپ ہجرت بھی کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جنگ بدر، جنگ اور مختلف قسم کی جنگیں بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت پھیل بھی رہی ہے. اسلام کی دعوت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتی ہے. گویا اسلام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسلام کی دعوت پھیلتی چلی گئی. اسلام کی دعوت کا پھیلنے کا سفر ایک طرف جاری ہے، دوسری
دوسری طرف مشکلات ہیں، جنگیں ہیں، ہجرت ہے، یہ سب کیفیات اپنی ساتھ ساتھ جاری. یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان میں اسلام کی دعوت کا سفر کبھی بھی نہیں رکا. یہ اس لیے نہیں رکا کہ اس پوری کی پوری جماعت کو اللہ کے رسول نے کبھی مایوس ہونے نہیں دیا، کبھی مشتعل ہونے نہیں دیا، بلکہ ان کو فوکس رکھا ایک مقصد کے اوپر کہ دعوت ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. وہ کام و تسلسل کے ساتھ، استقلال کے ساتھ مشکل اور مصیبتوں کے اندر بھی مستقل جاری رکھی، اور انہوں نے جاری رکھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50-60 سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام عرب سے نکلا اور 3 بر اعظموں تک پھیل گیا. اس کے اندر جنگیں بھی ہیں، مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، سب ایک ساتھ جاری ہے، لیکن اس پوری مصیبتوں جنگوں کے اندر کبھی اسلام کا سفر نہیں ہوگا. اسلام کی دعوت پھیلتی چلے گی، پھیلتی چلے گی. یہ ایک رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر پیدا کیا تھا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں مایوس نہیں ہوتے تھے، مشکل سے مشکل حالات میں وہ اشتعال کا شکار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ اپنے کاموں کو جاری رکھتے تھے. ان کا جو ڈائریکشن تھا، ان کا جو فوکس تھا کہ لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا جائے، وہ ڈائریکشن، وہ فوکس پوری زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوا. جس کے پاس جو صلاحیت تھی، جس کے پاس جو مواقع تھے، جس کے پاس جو وسائل تھے، ان وسائل کے ساتھ وہ اپنے کام کو بڑی انہمام کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے. یہ تیسرا کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی اس چھوٹی سی جماعت کو مایوسی اور اشتعال کا شکار ہونے سے بچائے رکھا، اور ان کو ہمیشہ ایک کام کے اوپر فوکس رکھا کہ ان کا کام بندگان خدا کو اللہ کی جانب بلانا ہے. مسائل کا، مصیبتوں کا رونا نہیں رونا، مسائل اور مصیبتوں کے اندر اپنی وسائل کو، اپنی قوتوں کو صرف نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی پوری کی پوری قوتوں کو مجتمع کرنا ہے اپنے مقصد کے لیے. اور وہ مقصد دعوت والا مقصد تھا. اس کی جانب لوگوں کو بلانے پر اپنی پوری قوتیں لگائی تھیں. لیکن ہمارے اپنے اس ملک میں، امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں ہمارا ایک بڑا نگیٹو رویہ سامنے آتا ہے کہ 70-75 سالوں کے اندر ہماری قوتوں کا ایک بہت بڑا حصہ دفاعی انداز میں خرچ ہوا. فسادات کے اندر یا مختلف قسم کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی چیزیں ہوئی، بابری مسجد یا اس طرح کے جتنے مسائل مسلمانوں کے سامنے رہے، پوری امت کی قوت کا ایک بہت بڑا حصہ دفاعی انداز میں خرچ ہوا کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں رہے کہ فسادات ہوئے، ہم اپنے آپ کو ریکور کرنے میں ہماری بہت زیادہ صلاحیت اس کے پیچھے لگی. اس کے بعد مسلم پرسنل لا کے ایشوز آئے، بابری مسجد کے ایشوز آئے، اس کے بعد اور ایشوز آئے. ان ایشوز کے اندر امت مسلمہ کی اجتماعی قوت کا ایک بہت بڑا حصہ مستقل خرچ ہوتا رہتا ہے. ہم کبھی اشتعال کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جملہ قوتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں قیامت تک جاری رہنے والی ہیں. یہ قیامت تک کا حق اور باطل کی کشمکش ہے، یہ قیامت تک جاری رہنے والی ہے. اس میں ایک سلیقہ، ایک رویہ ہم کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے کہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ دعوت پر سے ہماری توجہ نہ ہٹے. اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جو ہماری صلاحیتیں لگنی ہیں، جو ہمارے وسائل لگنے ہیں، جو ہمارا وقت لگنا ہے، جو ہمارا پورا کا پوری انرجی ہماری اس کے اوپر لگنی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو گویا اسلام کا سفر رک جائے گا، ہم ان نگیٹو پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے، ہماری دعوت متاثر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر یہ بڑا کمال ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعوت پر سے توجہ ہٹنے لوگوں کی نہیں، لوگوں کی صلاحیتیں، ان کے وسائل پوری طرح سے دعوت پر لگے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسائل اور مشکلات کا سفر بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی دعوت کا سفر بھی جاری ہے. لہٰذا آپ مکے میں اکیلے ہیں، آپ حبشہ کا پہلا سفر کر رہے ہیں، 15 لوگ ہیں، حبشہ کا دوسرا سفر ہو رہا ہے، 100 کے قریب لوگ ہیں، لوگ ہجرت مدینہ کر رہے ہیں، اس کے اندر 300 سے کے قریب لوگ ہیں، آپ جنگ بدر کے اندر ہیں، 300 کے قریب لوگ ہیں، اس کے بعد آپ صلح حدیبیہ کرتے ہیں، 1500 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جنگ احد کا موقع آتا ہے، 3000 سے زائد لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ فتح مکہ کے موقع پہ آتے ہیں، 10,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. یعنی اسلام کا سفر کبھی نہیں رکا. آپ اکیلے تھے. اس ترقی کو آپ دیکھیں، اس ترقی کے اندر کتنا دباؤ ہے. اس طریقے یعنی ایک فرد 2 ہوتا ہے، 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 10 ہوتے ہیں، 10 سے 20 ہوتے ہیں. یعنی وہ نمبر کی ترقی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ مشکل اور مصیبتوں کے اندر اسلام کی دعوت کا سفر کبھی نہیں رکا. یہ اللہ کے نبی کی دعوت کا بڑا کمال تھا کہ آپ نے امت کی پوری، اس وقت کی امت کی جتنی صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں کا جو فوکس تھا، اس کا جو ڈائریکشن تھا، وہ پورا کا پورا ڈائریکشن آپ نے دعوت پر باقی رکھا. اس کے نتیجے میں وہ دعوت کارگر ثابت ہوئی. اس دعوت نے نتیجہ خیز جو ہے تبدیلیاں اس علاقے کے اندر، ان شہروں کے اندر برپا کی تھی.
یہ تیسرا طریقہ ہے امت مسلمہ کو موجودہ حالات میں اپنے آپ کو جمائے رکھنے اور موجودہ مستقبل کے اندر ایک اچھی پیش قدمی کرنے کے لیے اس رویے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اشتعال کے بجائے اعتدال کی روش کو اختیار کریں اور ان مسائل کا شکار ہوئے بغیر اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کا جو رویہ ہو سکتا ہے اس رویے پر ہم اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر ہم کو ملتی ہے اور موجودہ حالات میں ہم کو بہت زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتی ہے، وہ اس گروہ کی خیر امت ہونے کا تصور ہے۔ یعنی جو لوگ مکہ کے اندر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جو مدنی زندگی میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے ان کو خیر کا سرچشمہ بنا دیا تھا، بھلائی کا سرچشمہ بنا دیا تھا، لہٰذا وہ اکیلے ہوتے تب بھی لوگوں کے لیے فکر مند ہوتے، لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کے مسائل کے اندر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، اور بحیثیت جماعت بھی، بحیثیت قوم بھی وہ اس بات کی کوشش کرتے کہ وہ دیگر افراد کے لیے کس طرح سے خیر کا سامان کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اس زمین پر اس وقت کے خیر امت کی حیثیت رکھنے والے لوگ، ان کو خیر کا، بھلائی کا، ہمدردی کا اللہ کے رسول نے سرچشمہ بنا دیا تھا۔ لہذا جو لوگ اللہ کے رسول کی اس جماعت کی دعوت سے انکار کرتے تھے، لیکن وہ کبھی اس بات کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اخلاق کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، بھلائی اور نیکی کے معاملے میں یہ لوگ ہم سے پیچھے ہیں، کبھی اس بات کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں سچ بولنے والے، صادق ہیں، امین ہیں، ہمارے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھنے والے لوگ۔ لہذا جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، جن لوگوں نے بھی مخالفت کی تھی، وہ جب اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کر دیے جاتے، اللہ کے رسول ان سے سوال کرتے کہ تم مجھ سے کس بات کی امید کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا، آپ نے ہمیشہ احسان کا رویہ اختیار کیا ہے، ہم آپ سے اسی احسان کا مظاہرہ چاہتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے متعلق ان کا یہ تصور تھا کہ ہمارے درمیان میں بھلائی کا کام کرنے والے، ہم سے ہمدردی رکھنے والے، ہمارے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے والے یہی لوگ ہیں، ان سے بڑے احسان کا رویہ رکھنے والے لوگ ہمارے درمیان میں کوئی۔ سیرت کے اندر بڑی بڑی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابو جہل کو اپنی دعوت سے متاثر نہیں کر پائے، لیکن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کو اللہ کے رسول متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اس پوری جتنی جنگیں مدنی زندگی کے اندر ہوئی تھی، ان تمام جنگوں کے اندر اکرمہ نے حصہ لیا تھا، اور ابو جہل کا بیٹا تھا۔ جنگ احد کے اندر اس نے قسم کھائی تھی کہ ابو جہل کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ جنگ احد کے اندر اس شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول کے سامنے کہا گیا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اکرمہ دوڑ گیا، یعنی شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی کی طرف نکل چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اکرمہ کو یہ پیغام دو کہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس تک یہ پیغام پہنچایا گیا، اکرمہ کو اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اچھا، وہ اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا کہ آپ مجھ سے کس طرح کا بدلہ لیں؟ یعنی میں نے تو جنگ احد کے اندر آپ کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہے وہ سب تدبیریں اکرمہ بن ابو جہل نے کی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اگر اکرمہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جتنی برائیاں ہیں ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اکرمہ ابو جہل کو اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا، جس نے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی کے دل میں یہ رویہ تھا کہ اس کو اسلام کی جانب بلایا جانا چاہیے۔ ابو جہل کے بیٹے کو بھی دائرہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے شامل کیا، اور اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل کی پوری زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو اسلام کے اندر دعوت دی، اس کو اسلام کے دائرے کے اندر آیا، اس کے بعد اس کی پوری زندگی جہاد کے اندر اس نے گزار دی، اور جو مال و اسباب اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کرتا تھا وہ سب کے سب اسلام کی دعوت کے اندر، جہاد کے اندر، مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کے کاموں کے اندر اس نے صرف کر دیے تھے۔ یہ اکرمہ بن ابو جہل کا رویہ ہم کو ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے آپ کو، اس پوری جماعت کو انہوں نے حقیقی معنوں میں خیر امت بنا دیا تھا۔ لہٰذا آپ کے ارد گرد جتنے اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، وہ شدید نفرت کرنے والے لوگ بھی اللہ کے رسول کی ہمدردی سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے احسان کا رویے کی امید کرتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرتے تھے۔ ہندا آپ کے سامنے حاضر کی گئی، اللہ کے رسول نے ہندا کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان آپ کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ یعنی مکی زندگی میں جن لوگوں نے شدید تکالیف مسلمانوں کو پہنچائی تھی وہ سب اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کر دیے گئے، ان سب کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے خیر امت ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے درمیان میں جو ان سے شدید نفرت کرنے والے لوگ تھے ان سب کے ساتھ بھی احسان کا رویہ کرنے والا رویہ اختیار کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت بڑی تیزی کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ مخالفتیں جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد اسلام کی دعوت ایسے پھیلی، قرآن مجید نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا،
یعنی فوج در فوج لوگ اسلام کی دعوت کو تسلیم کرنے لگے، قبول کرنے لگے، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. یہ کیفیت امت مسلمہ کے خیر امت ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی. وہ چھوٹی جماعت ہوتے، انفرادی طور پر ہوتے، اجتماعی طور پر ہوتے، تو وہ اپنے درمیان میں انہوں نے خیر اور بھلائی کو اپنے لیے لازم قرار دے دیا تھا. لہٰذا ان کے اخلاق کے نتیجے میں، ان کے کردار کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت کا کام ہوا. ہمارے اپنے اس ملک کے اندر بھی جو ابتداءً عرب یہاں پر آئے تھے، وہ یہاں کی زبان نہیں جانتے تھے، یہاں کے کلچر سے وہ واقف نہیں تھے. لیکن جب وہ یہاں ابتدائی حالات میں، چاہے وہ سندھ کے راستے سے ہوں یا کیرلا کے راستے سے ہوں، جو عرب تاجر یہاں پر آئے تھے، جو عرب لشکر یہاں پر آیا تھا، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے معاملات سے، ان کے برتاؤ سے یہاں کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ان اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو اپنا لیا تھا. حالانکہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، اور وہاں سے آنے والے لوگ یہاں کی جو لوکل لینگویجز سے ان زبانوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کے نتیجے میں، ان کے خیر کے اس رویے کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر معاشرے کے اندر تبدیلی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جوب در جوب لوگ اسلام کی طرف آمدہ ہونے لگے. یہ خیر امت ہونے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گروہ کے اندر پیدا کر دی تھی کہ ان کے سامنے جو ان کے شدید ترین دشمن تھے، ان دشمنوں سے بھی بدلہ لینے کے بجائے ان کے ساتھ احسان کرنا انہوں نے اپنا رویہ بنا لیا تھا. کہ بدلہ کرنے کے بجائے، ان سروں کو ان کی گردنوں سے اتارنے کے بجائے ان سروں کو اسلام کے سامنے جھکایا جائے، یہ ان کا مطالبہ، یہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ شدید سے شدید دشمن کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو نم کرنے کی کوشش کی جائے. علامہ یوسف القرضاوی رہنما کہتے ہیں کہ ایک داعی کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ جس کے سامنے وہ دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. جب تک مدعی داعی کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھے گا، محسن نہیں سمجھے گا، اس کی دعوت اس کے کانوں تک تو پہنچ سکتی ہے، دل تک نہیں پہنچ سکتی. اور یہ ہمدردی اور احسان کا رویہ ہم اپنی خدمت کے کاموں کے ذریعے سے، ہم اپنے خیر اور بھلائی کے کاموں کے ذریعے اس ملک کے اندر پیدا کر سکتے ہیں. امت مسلمہ کو اس بات کی اپرچونٹی اس ملک کے اندر ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنے رویے کے اندر تبدیل کریں. جس معاشرے کے اندر ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بے شمار مسائل کا شکار ہے، بے شمار پریشانیوں کا شکار ہے. اور ہم اپنے اجتماعی رویے میں اس بات کو لانے کی کوشش کریں کہ ہم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی جستجو کریں گے، ہم ان کے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ کیفیتیں امت مسلمہ اپناتی ہے اور حقیقی معنوں میں ہم خیر امت بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک خوشگوار فضا اس ملک کے اندر پیدا ہوگی، اور اس خوشگواری کے اندر یہ منظرنامہ بدلے گا. مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو نفرت کی کیفیت ہے، یہ نفرت کی کیفیت ختم ہوگی، اور ایک ایسا ماحول بنے گا جہاں ہمارے ان کے درمیان میں دوریاں کم ہوگی. اور ہمارے ان کے درمیان میں جب دوریاں کم ہوگی تو فطری انداز میں ہم اسلام کی دعوت کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہم کو ملتی ہیں. اگر ان رویوں کو ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ منظرنامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منظرنامے سے زیادہ خراب نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہلکا ہے. اگر اس رویے کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے اندر کامیاب ہوں گے، ان چیزوں کو ہم اختیار کرنے کے اندر کامیاب ہوں گے، تو ہم حقیقی معنوں میں اس ملک کے اندر ایک بڑے کنٹریبیوشن کا ہم کام کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کی جو شبیہ، مسلمانوں کی جو تصویر اور اسلام کی جو تصویر خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس تصویر کو ہم بدلنے کے اندر بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین دعوت ہے. اس مقصد نصب العین پر ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو فوکس ہو جائیں، پوری طرح سے اپنے ڈائریکشن کو اسی طرف کر دیں. جتنے مشکل مصیبت والے حالات ہمارے سامنے ہیں، ان مشکلوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے، ان حالات سے گھبرانے کے بجائے، ہم ان حالات سے پیدا ہونے والے جو مواقع ہیں، ان مواقع کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں کہ ان مواقع سے ہم استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم اپنے رویے میں اشتعال اور مایوسی کے بجائے اعتدال کی کیفیت کو ہم اپنے رویے کے اندر پیدا کریں. اس اعتدال کے ساتھ ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں، اور اس ملک کے اندر ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں خیر امت بنانے کی کوشش کریں کہ یہاں رہنے والے جتنی قومیں ہمارے درمیان ہیں، جتنے لوگ ہمارے درمیان ہیں، وہ ہمارے خیر سے استفادہ کریں، ہماری بھلائی سے استفادہ کریں، ہماری ہمدردی سے استفادہ کریں. اس کے ذریعے سے ہم ان کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردی کی کیفیت پیدا کریں. اگر یہ رویے ہم اختیار کرتے ہیں اس ملک کے اندر، تو ہم بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت کو اس ملک کے اندر پھیلانے کے اندر کامیاب ہوں. اور یہ ایک بڑی اپرچونٹی امت مسلمہ کو اس ملک میں حاصل ہے کہ پوری دنیا کی غیر مسلم آبادی کا 10% ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہے.
پوری دنیا کی آبادی کا 10%، ہر 10 غیر مسلموں میں سے ایک غیر مسلم ہمارے اپنے ملک کے اندر ہے۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی امت مسلمہ کے پاس، ایک بہت بڑا موقع امت مسلمہ کے ہاتھ اس ملک کے اندر ہے کہ اگر ہم یہاں کی غیر مسلم آبادی کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھتے ہیں تو پوری دنیا کی غیر مسلم آبادی کے 10% کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا موقع دنیا میں کسی اور ملک میں، کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے، کسی اور بستی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ موقع امت مسلمہ ہند کو حاصل ہے۔ ہم اس موقع پر غور کریں اور اس رویے کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے معنوں میں اسلام کی خدمت کا، اسلام کی دعوت کا اس ملک کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ منظرنامہ ہمارے لیے بہت ہلکا سا منظرنامہ ہے۔ اس منظرنامے کو ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس پوری کی پوری بستی کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان باتوں کو ہماری اجتماعی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے۔ ربی فی الرحم انت خیر الراحمین۔